فرش التراب يضمني وهو دجال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اگر کوئی بڑا فتنہ ہے تو فرمایا وہ دجال کا فتنہ ہے. اور یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر نے، چونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو درمیان میں جتنے بھی پیغمبر آئے تو ان ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے طریقے بتائیں. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تفصیلی احوال دجال کے حوالے سے امت کو بتائیں اور امت کو باخبر کیا ہے تاکہ امت دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہ جب دجال ساتھ آئے گا تو چونکہ وہ لوگوں کے لیے ایک ابتلا اور آزمائش کا باعث ہوگا، ایک استدراج کا معاملہ ہوگا، دجال کو بھی ڈھیل دی جائے گی. تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں پانی. تو فرمایا کہ جس ہاتھ میں آگ ہے فرمایا کہ وہ پانی ہے، اور جس ہاتھ میں پانی ہے فرمایا کہ وہ آگ ہے. یعنی وہ دکھائے گا کچھ، ہوگا کچھ. کیونکہ دجال جو ہے دجل سے نکلا ہے، دجل کے معنی فریب کے ہیں، اسی طرح جھوٹ کے ہیں. تو وہ دھوکہ دہی کرے گا، چیزوں کو غلط مرد کر دے گا، صحیح کو غلط سے گڈمٹ کر دے گا. تو فرمایا کہ تم اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. آپ علیہ السلام نے خبردار کیا اور اس کی طاقت کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کے لیے آزمائش اور ابتلا کا ذریعہ بنائے گا، تو اس کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طاقت جتلانے کے لیے ایک نوجوان کو جو ہے وہ بلائے گا، اور وہ نوجوان جوانی اور توانائی سے بھرپور ہوگا. اس پہ ایک زور سے تلوار مارے گا، اس زور سے تلوار مارے گا اس کو 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ٹکڑے دور جا پڑیں گے. پھر وہ حکم دے گا اور وہ ٹکڑے جڑ جائیں گے اور وہ انسان چلتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا سامنے آ جائے. اس طرح وہ لوگوں کو بہکائے گا اور وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے کہے گا. چنانچہ روایت میں آتا ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے اپنا پروردگار تسلیم کرو، مجھ پر ایمان لاؤ. چنانچہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ کر اس پر ایمان لے آئیں گے. تو فرمایا کہ اس موقع پر وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائیں، تو بادل جو ہے وہ بارش برسانا شروع کر دیں گے. زمین کو حکم دے گا سرسبزہ اگائے، زمین جو ہے سرسبزہ اگانا شروع کر دی. اور پھر فرمایا کہ جو مویشی صبح کے وقت جنگلات میں اور بیابانوں میں چرنے کے لیے گئے، تو جب وہ شام کو واپس آئیں گے تو فرمایا کہ ان کے جو تھن ہیں جانوروں کے وہ دودھ سے بھر چکے ہوں گے. اسی طرح ان کے کوہان چوڑے ہو چکے ہیں، ان کی کوک ان میں وہ مضبوط ہو چکی ہوگی، چونکہ انہوں نے جو غلہ کھیتی اناج اگایا، جو سرسبزہ اگایا، اس سے اپنے آپ کو سیراب کیا ہے، اپنی بھوک کو مٹایا انہوں نے. اسی طرح فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے گزرے گا کہ جب ان کو وہ دعوت دے گا اپنے پروردگار اور اپنا رب ماننے پہ مجبور کرے گا تو وہ انکار کر دیں گے. جب وہ انکار کر دیں گے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ ہے. اس آزمائش میں جو بندے پورے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سرخرو فرمائے گا. تو وہ ان سے کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، تو وہ انکار کر دیں گے. جب وہ انکار کر دیں گے تو وہ وہاں سے مایوس ہو کے چلا جائے گا. لیکن اس کے جانے کے ساتھ ہی یہ ہوگا کہ جو سرسبزہ اور جو خوشحالی ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، وہ اس طور پر ختم ہو جائے گی کہ زمین میں قحط سالی آ جائے گی، خوش سالی آ جائے گی، لوگ تباہل ہو جائیں گے، ان کے مویشی جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے. یہ ان کے ساتھ معاملہ ہو. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان جو صرف ظاہری دنیا پر یقین رکھتا ہے اور جو اپنے نظروں سے چیزیں نظر آنے والی ہیں، جو آخرت کے وعدوں پر، اسی طرح غیب کی باتوں پر، جو ہڈن میٹر پر، انسین ٹروتھ پر، جو نبی نے غیب کی باتیں بتائیں ان پر یقین نہیں رکھتا اور اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، اور وہ فوری اور نقد چیزوں کی طرف جاتا ہے. جو چیزیں اسپاٹ اس کو مل رہی ہیں ان کی طرف جاتا ہے، اور جن چیزوں کے وعدے کیے گئے ان کی طرف نہیں جاتا. وہ آخرت سے غافل ہے اور دنیا میں منہمک ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ نہیں رکھیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ دجال لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اس کے ماں باپ کی شکل کے 2 جنات لا کے کھڑا کر دے گا. انسان سمجھے گا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، حالانکہ اس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے. تو وہ جنات جو ہے وہ اس کے ماں باپ کا روپ دھار کر آئیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اے بیٹا، یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے اس کی حکم کی بجاوری کرو. اندازہ کریں کہ وہ کس قسم کا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مروی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا تو وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو یاد کر لے گا تو وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے تو جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پہ پڑھ کے
پھونک دے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. والرب أدعو مخلصا أنت رجاء